بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، میں آج اللہ جل وعلا کی توفیق سے ایک ایسا اہم عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میں بطور گزارش کے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ اس عنوان کا سننا، سمجھنا اور اسے آگے پہنچانا ہر مسلمان مرد عورت کی دینی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ سب کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ مشرکین مکہ کا شرک اور آج کے اس دور کا شرک دونوں میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کفار مکہ جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کا پیغام لے کر آئے، وہ لوگ اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر مانتے تھے۔ آپ کہیں گے اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل اللہ جل وعلا کا فرمان ہے۔ اللہ جل وعلا نے سورہ یونس آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ پیارے رسول علیہ السلام، آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندہ سے مردہ نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے؟ اور اس کائنات میں ہر شے کے معاملات کون بناتا ہے؟ میرے پیغمبر یہ سب آپ کو جواب دیں گے کہ اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے کہیے کہ پھر ڈرتے کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اسی طرح میرے بھائیوں، مکے کے مشرک مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے بھی تھے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں، وہاں یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتے ہیں تو یہ پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان آیات سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے کہ کفار مکہ اللہ کو خالق، مالک، رازق مانتے تھے۔ وہ لوگ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے بھی تھے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، پھر کیوں اللہ جل وعلا نے انہیں مشرک قرار دیا؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگیں لڑیں؟ آخر کیوں؟ اس کا سبب کیا تھا؟ میرے بھائیوں، وہ لوگ اللہ جل وعلا کی عبادات میں اور اللہ کی صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے سورۃ الانعام آیت نمبر 136 میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے ان کو کھیتی اور جانور عطا کیے ہیں، اس میں سے یہ مشرکین حصہ مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھیتی، یہ جانور، یہ نذر و نیاز اللہ کے لیے ہے، اور یہ کھیتی، یہ جانور، یہ نذر و نیاز ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ اسی طرح انہوں نے اللہ جل وعلا کے اسماء حسنہ میں سے اپنے معبودان باطلہ کے نام نکالے۔ العزیز سے انہوں نے عزا کا نام نکالا، الالہ سے انہوں نے لات کا نام اخذ کیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح مسلم میں کتاب الحج میں حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، وہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور تلبیہ پکارتے، کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک۔ جب یہاں تک پہنچتے تو اللہ کے رسول کہتے یہیں بس کریں، مگر وہ آگے کیا کہتے
الا شریک ہو لک تملک ہوا ما ملک، وہ کہتے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شرکا ہیں جنہیں تو نے خود اپنا شریک بنایا ہے، لیکن ان کا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ تیرے عطا کردہ ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن ہستیوں کو اللہ کی بارگاہ میں شریک ٹھہراتے تھے وہ ان کا ذاتی اختیار نہیں سمجھتے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ یعنی عطائی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان آیات سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ اللہ جل وعلا کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیوں اللہ جل وعلا کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا؟ آئیے میرے بھائیوں اس بات کا جواب قرآن کریم سے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں اللہ کے ہاں ہماری کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر بھی ان کا ایک اعتراف نقل کیا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جنہیں اپنا کارساز بنایا ہے یہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مگر اللہ کے نزدیک جانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ برادران اسلام، ان آیات سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے کہ مشرکین مکہ جن ہستیوں کو اللہ جل وعلا کی عبادات میں شریک کیا کرتے تھے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا؟ کہ وہ لوگ ان ہستیوں کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے تھے، اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے، اللہ کے نزدیک جانا چاہتے تھے۔ وہ لوگ ان ہستیوں کو اللہ کے ہاں سفارشی ٹھہراتے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے گمان باطل میں ان کی سیڑھی لگاتے۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے کھل کر آ چکی ہے کہ وہ لوگ کیوں اللہ کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن ہستیوں کو اللہ کی عبادات میں شریک کرتے تھے، جن کی وہ سیڑھی لگاتے تھے، جن کا وہ وسیلہ پکڑتے تھے، جنہیں وہ اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بناتے تھے، سفارشی بناتے تھے، آخر وہ کیا چیزیں تھیں؟ کیا وہ محض پتھر کے بت تھے فقط؟ جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ فقط پتھر کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میں آج یہ حقائق کھول کر آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ جل وعلا نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 196 میں ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ انہی کی طرح بندے ہی ہیں۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورہ النحل آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات وہ مردہ ہیں، غیر احیاء وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون انہیں تو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ جل وعلا نے سورہ نوح آیت نمبر 23 کے اندر 5 کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نوح کے قوم کے
نے کہا اے قوم کے لوگوں، ان پانچوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یعوس کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، اور نہ ہی نصر کو چھوڑنا۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ پانچوں کے پانچ قوم نوح کے صالحین بزرگ تھے، یہ پانچوں کے پانچ قوم نوح کے صالحین بزرگ تھے۔ جب یہ مر گئے تو قوم نے ان کے پتلے بنا لیے، اور جب وہ نسل بھی مر گئی جو بعد میں آئے، انہوں نے ان صالحین کے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ جل وعلا نے سورہ نجم کے اندر 3 کا تذکرہ کیا ہے جو مکے والوں کے 3 معروف اور مشہور بت تھے۔ ارشاد فرمایا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لات کے بارے میں یہ ایک ایسا نیک انسان تھا جو حج کے موسم میں حجاج کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا اس کا بھی پتلا بنا کر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک شروع ہو گیا۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی پڑی ہوئی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی پڑی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جتنے بھی بت وہاں پڑے ہوئے تھے ان سب کو توڑ دیا۔ اسی طرح دوستو، جو بندہ بھی سیرت کا مطالعہ کرنے والا ہے، تاریخ پڑھنے والا ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اس وقت عرب کے اندر مختلف قبائل موجود تھے، مختلف ادیان کے لوگ موجود تھے، مختلف ادیان کے لوگوں کا مختلف عبادت کا طریقہ تھا۔ اس وقت یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، صابی بھی تھے، آگ کے پجاری بھی تھے، اسی طرح یہ مکے کے مشرک بھی تھے۔ میرے بھائیوں، یہود و نصارہ کا ذکر آیا ہے تو میں کچھ احادیث آپ ساتھیوں کو سناتا چلوں۔ صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں سیدہ کائنات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس بیماری میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اللہ کے پیغمبر بستر مرگ پر تھے، آپ حالت تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اے اللہ تو لعنت کر ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا، دراصل اللہ کے رسول اپنی موت کے وقت اس بات کو بیان کر کے اپنی امت کو قبر پرستی کے شرک سے خبردار کرنا چاہتے تھے کہ کہیں میری امت قبر پرستی کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح صحیح مسلم میں جناب جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 روز پہلے ہمیں کچھ باتوں کی وصیت کی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی اے لوگو خبردار ہو جاؤ، تم سے جو لوگ پہلے ہلاک ہوئے ہیں وہ لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ میں تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہوں کہ تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس چیز سے روکتا ہوں، منع کرتا ہوں۔ اسی طرح صحیح بخاری ہی کے اندر سیدہ عائشہ سے مروی ہے سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن نے حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی، وہاں انہوں نے عیسائیوں کا ایک گرجا گھر دیکھا جس کے اندر کچھ تصاویر تھیں، کچھ قبریں تھیں۔ اس بات کا تذکرہ انہوں نے واپسی پر اللہ کے نبی کے سامنے کیا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا یہ اس کی تصاویر لٹکا لیتے، سجا لیتے اور اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اس قسم کے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو ابتداء اسلام نے قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، لیکن جب ان کی اسلامی تربیت فرمائی، ایمان ان کے اندر پختہ ہوا، پھر قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی تاکہ وہاں جا کر آخرت کی یاد آئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت کے لیے ابتداء اسلام میں روکنا اسی وجہ سے تھا کیونکہ جو پہلے شرک کا سبب بنی وہ قبریں ہی تھیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان نصوص سے، ان دلائل سے یہ باتیں کھل کر ہمارے سامنے آئی ہیں
کہ وہ لوگ جن ہستیوں کا وسیلہ پکڑتے تھے، جن کو اپنے اور رب کے درمیان سفارشی ٹھہراتے تھے، واسطہ بناتے تھے، جن کی وہ سیڑھی لگاتے تھے، وہ خالی پتھر کے بت نہیں تھے بلکہ صالحین کے تصور میں بت بنائے گئے تھے۔ اسی طرح اقوام سابقہ، امم سابقہ قبروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت ایسے لوگوں پر لعنت کی تاکہ میری امت اس قبر پرستی کے شرک سے خبردار ہو جائے، اور نبی علیہ السلام کا صحابہ کو قبرستان کی زیارت سے شروع میں روکنا اسی وجہ ہی سے تھا۔ اور اللہ جل وعلا کا فرمان بھی اس چیز پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا اموات، یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور نہیں جانتے ایان یبعثون کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیو، آئیے یاد دہانی کے طور پر میں اپنی باتوں کو ذرا رپیٹ کرتا ہوں تاکہ آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ میرے بھائیو، میں نے آپ سب کے سامنے بیان کیا کہ مکے کے مشرک اللہ کو خالق، مالک، رازق مانتے تھے، وہ لوگ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے بھی تھے۔ میں نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ لوگ کیوں مشرک قرار پائے، کہ وہ لوگ اللہ جل وعلا کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، اور یہ بھی بیان کیا کہ وہ لوگ کیوں شریک کرتے تھے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک جانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح میں نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ جن ہستیوں کا وسیلہ پکڑتے، جن کو اپنے اور اللہ کے درمیان سفارشی ٹھہراتے، وہ خالی پتھر کے بت نہیں تھے بلکہ صالحین کے تصور میں بت بنائے گئے تھے۔ اسی طرح اقوام سابقہ صالحین کی قبروں کی بھی عبادت کیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ کفر، یہ شرک ان لوگوں کا ہے جو اس دور سے پہلے گزرے ہیں۔ آئیے آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک کلمہ گو مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن چند چیزیں مانگنے کے لیے درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جاتا ہے، وہاں جا کر نظریں چڑھاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، قبر کو بوسہ دیتا ہے، قبر کا طواف کرتا ہے، قبر کی مٹی کھاتا ہے، قبر کے سامنے سربا سجود ہوتا ہے، چاہے اس کو تعظیمی سجدے کا نام دے یا تعبدی سجدے کا نام دے، قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی سمجھائے بھائیو ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے، یہ تو شرک ہے، تو آگے سے کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، تم تو گستاخ ہو، تم تو وہابی ہو، تمہیں اولیاء اللہ کی شان کے بارے میں کیا علم، یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کے ذریعے رب مل جاتا ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، سفارشی ہیں، ہماری سیڑھی ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ لوگوں نے پیچھے میری باتیں سنی ہیں، کفار قریش کیا کہتے تھے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہستیاں اللہ کے ہاں ہماری کیا ہیں، سفارشی ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا کہ وہ کیا کہتے تھے، مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر کس لیے، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اور میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ان کا شرک اور ان کا شرک فرق کیا ہے دونوں میں، فقط ناموں کا فرق ہے۔ انہوں نے لات اور عزا کو پوجا، ود اور سوا اور یعوز کو پوجا، انہوں نے حجویری اور جیلانی کو پوجا، انہوں نے علی و حسین کو پوجا۔ ناموں کا فرق ہے۔ اگر شرک کو دیکھا جائے تو ان کا اور ان کا شرک بالکل ایک جیسا ہے، رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں، فقط ناموں کا فرق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک ہی کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ اور یہ شرک اکبر ہے، یہ قبروں کو پوجنا، قبروں والوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنانا، ایسا کرنے والا شرک اکبر کا مرتکب